گزشتہ چند دنوں سے سوشل میڈیا پر یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے وہ دیوار جس کے پیچھے یاجوج ماجوج قوم ہے وہ دریافت کر لی گئی ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے وہ دیوار اب ٹوٹنے والی ہے، یعنی یہ دیوار گرنے کے قریب ہے۔ یاجوج ماجوج کون ہیں اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قوم کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا، اور یہ قوم اس وقت کہاں ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے یاجوج ماجوج کے بارے میں۔ ناظرین گرامی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تک قیامت نہیں آئے گی جب تک یاجوج ماجوج قوم اس دنیا میں نہ آ جائے۔ یاجوج ماجوج قوم کا ذکر اللہ پاک نے قرآن پاک کی سورہ کہف اور سورہ انبیاء میں بھی فرمایا ہے۔ دنیا میں 4 ایسے بادشاہ گزرے ہیں جنہوں نے پوری دنیا پر بادشاہت کی ہے، جن میں سے 2 مسلمان اور 2 کافر تھے۔ مسلمانوں میں سے حضرت ذوالقرنین علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام، اور جبکہ کافروں میں سے نمرود اور بدبخت کا نام شامل ہے۔ یہ 4 ایسے بادشاہ گزرے ہیں جنہوں نے پوری دنیا پر بادشاہت کی ہے۔ یاجوج ماجوج کی دریافت حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے کی تھی۔ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کو سکندر کے نام سے بھی جانا جاتا تھا۔ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام حضرت سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام ایک بوڑھی ماں کے اکلوتے بیٹے تھے۔ یاد رہے، حضرت ذوالقرنین علیہ السلام اللہ کے نبی نہیں تھے، بلکہ یہ اللہ پاک کے نیک بندے تھے جن کو اللہ پاک نے اپنی ولایت سے نواز رکھا تھا۔ قرآن پاک میں حضرت ذوالقرنین کے 3 سفروں کو بیان کیا گیا ہے۔ پرانی کتابوں سے یہ حوالہ ملتا ہے، ایک شخص حضرت سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے آب حیات کا پانی پیے گا، اس کو کبھی موت نہیں آئے گی اور وہ شخص ہمیشہ زندہ رہے گا۔ جب یہ بات حضرت ذوالقرنین کو معلوم ہوئی تو حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے اس آب حیات کے چشمے کا پانی پینے کے لیے سفر شروع کیا۔ اس سفر میں آپ کے چچا زاد بھائی حضرت خضر بھی آپ کے ساتھ تھے، اور وہ بھی سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ احادیث سے حوالہ ملتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کو آب حیات کا چشمہ مل گیا تھا اور انہوں نے اس چشمے سے پانی پی لیا تھا، مگر حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کو یہ چشمہ نہ مل سکا، جس کی تلاش میں حضرت ذوالقرنین علیہ السلام چلتے چلتے ایک ایسی جگہ پر پہنچے جس جگہ کو سدین کہا جاتا ہے، یعنی ایک ایسی جگہ جو 2 پہاڑوں کے بیچ میں تھی، جہاں پر حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے ایک ایسی قوم کو دیکھا جس کے بدن پر جانوروں کی کھال کے سوا کوئی کپڑا نہیں تھا۔ یہ لوگ یاجوج ماجوج کہلاتے تھے، جن کو انگلش میں گوگ مگوگ بھی کہا جاتا ہے۔ ناظرین گرامی، یاجوج ماجوج یہ قوم یافیس بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ یہ ایک فسادی گروہ تھا۔ یہ لوگ جنگلی جانوروں کی طرح رہتے تھے، اور بہار کے موسم میں یہ لوگ اپنے غاروں سے نکلتے اور سب سبزیاں پھل فروٹ کو اکھاڑ کر اپنے ساتھ لے جاتے۔ یہ لوگ انسانوں، جانوروں، یہاں تک سانپ، بچھو، ہر طریقے کے جانوروں کو سب مل کر کھا جاتے تھے۔ جب یہ لوگ حد سے تجاوز کرنے لگے، لوگوں کو اور ان کے جان و مال کو نقصان پہنچانے لگے، تو لوگوں نے حضرت ذوالقرنین علیہ السلام سے یاجوج ماجوج قوم کی شکایت کی اور ان سے فریاد کی کہ آپ ہمیں ان لوگوں کے ظلم سے بچائیں، اس کے بدلے میں ہم سے کچھ مال بھی لے لیں۔ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے ان لوگوں سے کہا، مجھے تمہارے مال کی ضرورت نہیں، میرے پاس اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے، بس تم لوگ اپنی جسمانی طاقت کے ذریعے میری مدد کرو۔ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے لوگوں سے ان دونوں پہاڑوں کے بیچ میں، جس کو سدین کہا جاتا ہے، اس میں کھدائی کروائی اور لوگوں سے کہا، اس کھدائی کو اتنا گہرا کر دو جب تک زمین سے پانی نہ نکل آئے، اس زمین کو کھودتے رہو۔ لوگوں نے حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کی بات پہ عمل کرتے ہوئے اس زمین کو اتنا گہرا کر دیا کہ اس میں سے پانی نکل آیا۔ اس کے بعد حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے اس زمین میں پگھلے ہوئے تانبے کے پتھر جمائے اور لوہے اور لکڑی کے تخت اس پہاڑ کے آگے اور پیچھے لگوا کر اور ان کے درمیان میں کوئلہ بھروا دیا، اور اس کے بعد حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے اس میں آگ لگوا دی۔ اس دیوار کو پہاڑ کی طرح بلند اور مضبوط کر دیا
اور اللہ پاک نے اس قوم کو حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے ذریعے سے اس دیوار کے پیچھے محدود کر دیا تاکہ یہ لوگوں کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ یاجوج موجود اولاد آدم میں سے ہیں اور ان میں میل اور فیمیل بھی ہوتے ہیں، اور ان میں 3 گروہ ہیں جن میں سے ایک کا نام طویل اور دوسرے کا نام تاریس اور تیسرے کا نام منسک ہے۔ ان میں سے جو بھی مرتا ہے وہ اپنے پیچھے اپنی اولاد میں 1000 بچے چھوڑ کر مرتا ہے۔ یاجوج ماجوج کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ ان کی تعداد کا اندازہ آپ اس حدیث سے لگا سکتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اس دنیا میں جن و انس کے کل 10 حصے ہیں، جن میں سے 1 حصہ انسانوں کا اور 9 حصے یاجوج ماجوج کے ہیں۔ اب ذرا غور کیجئے، اس دنیا میں 7 بلین لوگ یعنی 7 ارب لوگ ہیں، اور اس کے حساب سے کیلکولیشن کی جائے تو یاجوج ماجوج کی تعداد 70 بلین سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ان لوگوں کو ایمان کی دعوت دینے کے لیے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معراج کی رات حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ ان کے پاس تشریف لے گئے اور ان لوگوں کو ایمان کی دعوت دی اور ان لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، مگر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منع فرما دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا دیا۔ حدیث مبارکہ میں ہے، یہ لوگ اب اس دیوار کو روزانہ توڑتے ہیں اور اس سے باہر آنے کے لیے یہ لوگ سارا دن اس دیوار کو توڑتے ہیں، اور جب شام ہو جاتی ہے تو یہ لوگ تھک کر ٹوٹ جاتے ہیں، تو پھر ان میں سے ایک کہتا ہے چلو اب اس دیوار کو کل توڑیں گے۔ یہ لوگ اس دیوار کو اسی حالت میں چھوڑ کر سو جاتے ہیں، اور جب یہ لوگ صبح اٹھتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ اللہ پاک کے حکم سے یہ دیوار پہلے کی طرح پوری اور پہلے سے زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے، پھر دوبارہ یہ لوگ اس دیوار کو توڑنے لگتے ہیں، اور قیامت تک یہ لوگ ایسے ہی کرتے رہیں گے۔ معزز خواتین و حضرات، مگر یہ بات بھی حقیقت ہے، یہ لوگ قیامت سے پہلے اس دنیا میں ضرور آئیں گے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت جب تک نہیں آئے گی جب تک یاجوج ماجوج کی قوم کا نزول اس دنیا میں نہ ہو جائے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، یہ لوگ ایک دن دیوار کو توڑ رہے ہوں گے، پھر سے شام کا وقت ہو جائے گا، اور ان میں سے ایک کہے گا چلو اس دیوار کو بقیہ کل توڑیں گے انشاءاللہ۔ جب وہ انشاءاللہ بولے گا تو انشاءاللہ کی برکت سے اور اللہ کے حکم سے ایک دن یہ دیوار بھی ٹوٹ جائے گی، اور یوں اس طرح یہ لوگ اس دیوار سے باہر آ جائیں گے۔ اور یاد رہے کہ یاجوج ماجوج کی قوم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد والے زمانے میں اس دیوار سے باہر آئے گی، جو کہ قرب قیامت کے وقت ہوگا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، یاجوج ماجوج کے نکلنے سے پہلے دنیا کن کن چیزوں سے محروم ہو جائے گی، وہ بہت ہولناک دور ہوگا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اللہ پاک نے 5 نہروں کو جنت سے جاری فرمایا، جن کا نام جیہون، سہون، دجلہ، فرات اور دریائے نیل ہے۔ اللہ پاک نے ان 5 نہروں کو ایک ہی چشمے سے جاری فرمایا، اور ان نہروں کو حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے جنت کے اس چشمے کو پہاڑ کی امانت میں رکھ دیا، اور پہاڑوں سے نہروں کو زمین پر جاری فرما دیا، جس سے لوگ طرح طرح کے فائدے حاصل کر رہے ہیں۔ جب یاجوج ماجوج کا اس دنیا میں نزول ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس دنیا سے ان 6 چیزوں کو حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے اس دنیا سے اٹھوا لے گا۔ وہ 6 چیزیں کیا ہوں گی؟ ان 6 چیزوں میں قرآن پاک، تمام جہان کا علوم، حجر اسود، مقام ابراہیم، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تابوت، اور 5 نہریں جو اللہ پاک نے جنت سے جاری فرمائی۔ یاجوج ماجوج دکھنے میں چوڑے چہرے والے اور چھوٹی آنکھوں والے اور موٹے بالوں والے ہوں گے۔ یہ لوگ اتنے طاقتور ہوں گے، ان سے لڑنے کی طاقت کسی میں نہیں ہوگی۔ جب یہ لوگ اس دیوار سے باہر آئیں گے تو اللہ پاک حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہے گا کہ مسلمانوں کو لے کر کوہ طور کے پہاڑ پہ چلے جاؤ۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کو لے کر کوہ طور کے پہاڑ پر چلے جائیں گے تو یاجوج ماجوج کے نزول کے بعد دنیا میں قتل و غارت ہوگا۔ یہ لوگ دنیا میں ایک فساد برپا کر دیں گے، ہر چیز کو تباہ و برباد کر دیں گے۔
سمندر کا سارا پانی پی جائیں گے، دنیا کی تمام اشیاء برباد کر دیں گے، اور یہ لوگ زمین کے سارے جانوروں کو مار کر کھا جائیں گے۔ جب یہ لوگ دنیا کی ہر چیز کو تباہ کرنے کے بعد تھک جائیں گے، پھر یہ لوگ کہیں گے زمین والوں کو تو ہم نے ختم کر دیا، اب آسمان والوں کو بھی ختم کرنے کی کوشش میں یہ لوگ اپنی بے وقوفی میں آسمان کی طرف تیر پھینکیں گے۔ پھر اللہ پاک ان کے پھینکے ہوئے تیروں پر خون لگا کر واپس نیچے پھینکے گا، تو یہ لوگ ان تیروں کو دیکھ کر بہت خوش ہوں گے اور کہیں گے ہم نے آسمان والوں کو بھی مار دیا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو کہ مسلمانوں کے ساتھ کوہ طور پر موجود ہوں گے، پھر وہ مسلمانوں کے ساتھ مل کر اللہ پاک سے دعا فرمائیں گے کہ اے اللہ پاک مسلمانوں کو ان لوگوں کے ظلم سے بچا۔ پھر اللہ پاک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کی برکت سے ان لوگوں کی گردنوں میں ایک ایسا کیڑا پیدا فرمائے گا جس کی وجہ سے یہ لوگ ایک دم مر جائیں گے۔ پوری زمین پر ان کی لاشیں ہی لاشیں ہوں گی۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کے ساتھ زمین پر اتریں گے تو دیکھیں گے ہر طرف یاجوج ماجوج کی لاشیں ہی لاشیں ہوں گی، اور پوری زمین پر ان کے خون کی بدبو ہی بدبو ہوگی۔ اس کے بعد اللہ پاک زمین پر ایسے پرندوں کو بھیجے گا جن کی گردنیں اونٹ کی گردنوں کی طرح لمبی اور طاقتور ہوں گی۔ پھر یہ پرندے یاجوج ماجوج کی لاشوں کو اپنی چونچ سے اٹھا کر اسے وہاں لے جائیں گے جہاں پر اللہ چاہے گا۔ یوں اس قوم کو اللہ تعالیٰ تباہ و برباد کر دے گا۔ معزز خواتین و حضرات، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے وکی ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں ہماری ویڈیو کو۔ ہم آپ سے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک دیں آپ ہمیں اجازت۔ اللہ حافظ۔